بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، معظم لا اینڈ پالیٹکس کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میرا نام عمیر یاسر ہے، سینئر قانوندان جناب معظم بٹ صاحب حسب معمول میرے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہمارے جو موضوعات ہیں وہ پشتون قومی موومنٹ کے جرگے کے اختتام کے اگلے ہی روز بنوں میں پولیس لائنز پر دہشت گرد حملہ ہوا ہے اور اس میں 3 پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں۔ انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ اس کے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، ہم اس کا جائزہ لیں گے۔ دوسری، شنگھائی کانفرنس کے دوران 15 اکتوبر کو یعنی کہ کل تحریک انصاف نے اسلام آباد میں ایک مرتبہ پھر احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ اس احتجاج کے کیا نتائج برآمد ہو سکتے ہیں، کس حد تک یہ کامیاب ہوگا، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور تیسرا موضوع اسلام آباد میں ہونے والی شنگھائی تعاون تنظیم کی کانفرنس ہے، جس میں آج چینی وزیر اعظم لی چیانگ پاکستان پہنچے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت کے وزیر اعظم سبرامینیم جے شنکر بھی اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف ممالک کے وفود سربراہان مملکت یہاں پہ آ رہے ہیں پاکستان کے لیے۔ یہ ایک انتہائی اہم موقع ہے، تقریباً 27 سال کے بعد یہ اہم موقع پاکستان کو ملا ہے کہ وہ اتنی بڑی ایونٹ کی میزبانی کر رہا ہے۔ بہت شکریہ بٹ صاحب ان موضوعات پہ۔ بٹ صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ گزشتہ روز ہی پشتون تحفظ موومنٹ کا ضلع خیبر میں جو جرگہ اختتام پذیر ہوا، اس میں انہوں نے 22 نکات پر مشتمل ایک اعلامیہ جاری کیا، جس میں مختلف مطالبات شامل تھے۔ ایک اہم مطالبہ یہ تھا کہ فوج اور عسکریت پسند جو ہیں وہ 2 ماہ کے اندر اندر قبائلی علاقے خالی کر دیں، لیکن آج ہم نے دیکھا کہ اس کے جواب میں عسکریت پسندوں کی جانب سے بنوں پولیس لائنز پر حملہ کیا گیا، جس میں 3 پولیس اہلکار شہید ہوئے۔ کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ نظر کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ 18th امینڈمنٹ جو پاس کی تھی انہوں نے، جی اس کے بعد یہ پہنچے اور اس مقام پہ کہ جہاں انہوں نے قبائل کو مرج کر دیا، دیٹ واز اے رانگ ڈیسیجن، جی غلط تھا۔ غلام اسحاق کے ڈاکومنٹ بھرے پڑے اور انہوں نے بتایا تھا کہ دفاعی نقطہ نظر سے قبائل کا انٹیکٹ رہنا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے ڈیسیجن لے لیا بغیر تیاری کے، اور بغیر تیاری سے کیے ہوئے کاموں کا یہ انجام ہوتا ہے۔ ایک بات، جو ٹون، جو بات در حقیقت منظور پشتین کی ہے، جی حالات چاہے جدا ہوں لیکن یہ وہی ہے جو کسی وقت پختونستان کا نعرہ لگانے والوں کی ہوا کرتی تھی۔ پھر تیسری بات، فوج نکل جائے، انتظامیہ نکل جائے، اوکے چلو جی نکل گئی، اب جاؤ دہشت گردوں سے ملو، بھگتو، یہی ہوگا نا۔ جہاں پہ یاد رکھیں کہ انفورسمنٹ گیپ کو آپ کنونشنل طریقے سے اور علاقہ اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق معاملات کو صحیح طریقے سے حل کر کے نہیں انفورس کرتے، وہاں پہ تو پھر 2 بدو لڑائیاں ہوتی ہیں، وہاں پہ تو انتشار ہوتا ہے۔ اگر ایک طرف قومیت کی بات کرنے والے لوگ ہیں تو دوسری طرف تو مذہب کی بات کرنے والے لوگ بٹ صاحب، موجود میں آپ ہیں۔ کو کاٹوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پشتون قومی موومنٹ کے جرگے میں تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی شامل تھی۔ اس میں خیبر پختونخوا حکومت، تحریک طالبان کے لوگ تھے، اس میں طالبان اس میں افغانستان کے لوگ تھے۔ اس مجھے میں اس سے صوبائی حکومت کی جانب سے وزیر دیکھیں، اعلیٰ مجھے گورنر صاحب بھی تھے، دیکھیں اور پھر وہی اس میں اس کا جو ایک اعلامیہ تھا، تو کیا اس کو ایک مشترکہ اعلامیہ اگین تصور کیا اگین جائے؟ سینگ تحریک طالبان پاکستان کے لوگ تھے، وہ تو یہ اس مجھے میں بتائیے وہ تو انہوں نے تو دیکھیں ہتھیار اٹھائے ہیں، وہ تو آئین پاکستان کو سر۔ نہیں مانتے۔ میں آپ کو یہ یہی تو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ایک بات کاٹتے نہیں ہے جی تاکہ سر، ایک دوسرے کی بات کو سمجھ جی جی سکیں۔ جی تحریک طالبان پاکستان کے لوگ تھے، نہیں تھے، تحریک طالبان افغانستان کے لوگ تھے، نہیں تھے، اوکے، وہ کیوں نہیں تھے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ وہ قلعدم جماعت ہیں، جی ایسے ہی ہے، جی، اوکے۔ فیڈرل گورنمنٹ نے تو منظور پشتین کے اس کو بھی پی ٹی ایم کو بھی قلعدم قرار قلعدم دے دیا قرار تھا۔ دیا تھا۔ جی تینوں، آخر تینوں ایک پیڈسٹل پہ آ گئے۔ جی چلیں جی، پھر ہماری جو پروونشل گورنمنٹ ہے اس نے کہا نہیں، اب یہاں پہ جرگے سے بات ہوگی، ٹھیک ہے، روایات ہیں، ہو گئی بات۔ اب جرگے کے بعد کیا یہ فیصلہ ہوا تھا جرگے میں کہ جناب ہم کہیں گے کہ فوج کو یہاں سے نکل جاؤ، چلو جی فوج کو آپ نے نکال دیا، تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر فوج نکل گئی تو دفاع کو کون سنبھالے گا؟ کوئی بات ہے اس اعلامیہ میں؟
ہے کوئی بات؟ آپ کی بات بالکل درست ہے، میں اتفاق کرتا ہوں آپ کی بات سے، اور میں آپ سے یہی سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ کیا اگر سیاسی جماعتیں، اگر صوبائی حکومت، اگر گورنر خیبر پختونخوا جو کہ وفاق کی نمائندگی کرتے ہیں اس جرگے میں شریک ہوئے، اور آخر میں یہ ان مطالبات پر مشتمل جو اعلامیہ جاری ہوا، تو کیا انہیں ان سیاسی جماعتوں کا اعلامیہ تصور کیا جائے، ان کی حمایت تصور کی جائے، صوبائی حکومت کی یا گورنر صاحب کی حمایت تصور کی جائے ان 22 نکات پر مشتمل جو اعلامیہ ہے جس میں فوج کا نکل جانا بھی شامل ہے؟ کیا اس اعلامیہ پہ ہماری صوبائی حکومت کی دستخط ہے؟ ابھی کیا اس نہیں، اعلامیہ پہ ہمارے گورنر کی دستخط موجود ہیں؟ دستخط موجود نہیں ہے، لیکن وہ سوال بھی میرا یہی ہے۔ کیا انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اسے انڈورس کرتے؟ ابھی تک نہیں کہا تو انہوں نے۔ جب نہیں کہا انہوں تو نے آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ نہیں، اس بات کو ان کا اعلامیہ نہ سمجھا جائے۔ جی انہوں نے ایک سہولت فراہم کی کہ اپنے جرگہ کر لیجئے، جی بالکل درست۔ اور دوسری بات یہ بھی کہہ دیا کہ ہمارا تعلق صرف اور صرف امن سے ہے، ہماری دلچسپی امن میں، ہم ہر حالت میں امن چاہتے ہیں۔ جی یہ وہ پوائنٹ آف ٹیمپٹیشن تھی جس کی وجہ سے پروونشل گورنمنٹ انوالو ہوئی اور امن کی فضا قائم رہے، چونکہ لا اینڈ آرڈر ہماری صوبائی حکومت کا ذمہ داری۔ سبجیکٹ ہے، اس لیے بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے اس سچویشن کو جو ہے نیوٹرلائز کیا، بالکل ورنہ انہوں نے تو ریئیکٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ بالکل، اس وہ میں تو ہنگامہ آرائی پہ بپا دکھائی دیتے تھے نا۔ جی تو پروونشل گورنمنٹ نے لیڈرشپ فراہم کی اور اس انفورسمنٹ گیپ کو پورا کیا۔ آپ کی بات اعلامیہ پہ جب ان کی دستخط نہیں ہے اور انہوں نے انڈورس نہیں کیا، اس سے ان کا اعلامیہ نہیں تصور سمجھا۔ نہیں کیا جائے گا، اور اس میں آپ کی بات درست ہے کہ صوبائی حکومت نے اور خصوصاً وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب علی امین گنڈاپور صاحب کو اس کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے انتہائی مثبت انداز میں اس ساری صورتحال کو سنبھالا، اور انہیں وفاق کی جانب سے اور صوبے کی سیاسی جماعتوں کی جانب سے اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کی جانب سے ایک مکمل مینڈیٹ کے ساتھ بھیجا گیا تھا، اور انہوں نے اس مینڈیٹ کو نبھایا، انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ اب یہاں دیکھتے پہ ہیں میں کہ ایک آنے والے اضافہ- وقت میں ایک ان کا اضافہ اس کرنا اس چاہتا اعلامیہ، ہوں۔ جی اس اعلامیہ کو اب یہ مطالبات کی صورت میں وفاقی حکومت کے پاس جاتا ہے تو پھر وہاں سے کیا رد عمل آتا ہے؟ دیکھو، پہلے تو گورنر کی ذمہ داری ہے کہ جو اعلامیہ جاری کیا ہے نا، جی اس پہ اپنا رسپانس ہے، جی ضرور۔ ٹھیک ہے۔ ہماری صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس اعلامیہ پہ اپنا رسپانس دے۔ جی اگر وہ رسپانس نہیں دیتے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ایک ون سائیڈڈ پروپیگنڈا موو ان کی طرف سے جاری رہے گی۔ بالکل درست۔ یہاں پہ بے شک مصلحت آمیزی ہوگی، لیکن دیکھیں عوام کو کلیئرٹی چاہیے۔ پروونشل گورنمنٹس پہ لازم ہے کہ وہ اپنا آفیشیل ورژن اس پہ دے، نہیں دیں گے یہ ایک نیگلیجنس ہے جو پبلک انٹرسٹ کے خلاف ہوگی۔ میرے خیال میں بٹ صاحب ایک جملے پہ اس موضوع کا اختتام کرتے ہیں کہ جس طرح صوبائی حکومت نے، وفاقی حکومت نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے اس جرگے کے انعقاد میں، تو اب وہ اس اعلامیہ پر بھی انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا آفیشیل موقف جو ہے وہ سامنے رکھیں گے۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب۔ بٹ صاحب، آپ کی جماعت نے ایک مرتبہ پھر احتجاج کی کال دی ہے، اور ایسے موقع پہ دی ہے کہ جب پاکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہو رہا ہے 15 اکتوبر سے، یعنی کہ کل سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور مختلف ممالک کے سربراہان یہاں پہ آ چکے ہیں، ان کے وفود آ چکے ہیں، اور کل کا دن آپ دیکھتے ہیں تحریک انصاف کیا اعلان کرتی ہے اس جو اپنے احتجاج کے بارے میں۔ ان سائڈ رینک میں سپلٹ ہے اس میں، جی بالکل درست۔ اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ چیز پبلک انٹرسٹ میں نہیں ہے۔ جی سو کل آنے والا بتائے گا کہ کون اس کی اونرشپ لے کے آگے بڑھتا ہے۔ جی خان صاحب کی جہاں تک بات ہے، وہ جیل میں، ان تک تو رسائی نہیں ہے، تو اس ویکیوم میں اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کی ریزننگ بھی وہ خود دے گا۔ جی ایک بات کو، ہمارے ملک میں بات یہ کہ بین الاقوامی رابطے بالکل ختم کر دیے تھے، جی اب اس لیول پہ آ کے اتنی بڑی کانفرنس ہو رہی ہے، اس سے پہلے ملیشیا کے وزیر اعظم بھی آئے ہیں، تو ہمیں اپنی معاشی بدحالی کو سمجھتے ہوئے اپنے معاشی استحکام کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔ سیاستدان اپنا کام کریں گے، اسٹیٹ کرافٹ جو ہے اسے اپنا کام کرنا ہوگا، تاکہ ہم لے کے اسٹیٹ کو اور گورنمنٹ کو جو ہے عوام کے ساتھ ایک بہتر اور مثبت ٹریک پہ لے کے جائیں۔ جہاں تک غیر آئینی اور غیر قانونی مینڈیٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے جی جس پہ ہم نے برد آزمائے ہیں عدالتوں میں بھی اور باہر بھی، لیکن جب بات آ گئی پاکستان کی تو پاکستان کے مفاد کو پہلے دیکھنا چاہیے کہ دنیا میں اس کا امیج مثبت جانا چاہیے، منفی نہیں۔ پھر دوسری بات یہ کو بڑی ایسی قوتیں ہیں
جو کہ یہ چاہتی نہیں ہے کہ یہ کانفرنس یہاں پہ بالکل درست، اس لیے کہ یہاں پہ ان کے انٹرسٹ کو شدید خطرہ ہے. جی سو یہاں پہ اور بھی ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے، ورنہ یہ ہے کہ ان کے ایجنڈے پہ ہمارا جو احتجاج ہے معاون ثابت ہو کے بڑے منفی نتائج جو ہے مرتب کر سکتا ہے. ایک بات اور، شروع میں آپ نے جو بات کی تھی بھارت کے، وہ وزیر خارجہ تھے میرا خیال میں، آپ نے اس میں وزیر اعظم کہہ کے مینشن کیا تھا، تو بہرحال وہ ایک وضاحت ہو جائے کہ وزیر خارجہ کا آنا ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے لیے بڑا چیلنجنگ بھی ہے. ایک بات ہے کہ میاں برادران جو ہے ان کے تعلقات انڈین گورنمنٹ کے ساتھ اچھے ہیں، تو یہ ایک شاخسانہ ہو سکتا ہے. اچھی بات ہے کہ وہ تشریف لا رہے ہیں، لیکن آ کے وہ کون سا راگ لاپیں گے وہ بھی ہم میں بڑا آپ سے اتفاق نہیں کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ برس بھارت کے شہر گوا میں یہی شنگھائی تعاون تنظیم کی کانفرنس ہوئی تھی، اور ہمارے وزیر خارجہ بلاول بھٹو صاحب اس کانفرنس میں شرکت کے لیے گوا گئے تھے. یہ تو بھارت کی بھی ایک مجبوری ہے کہ وہ اتنے بڑے فورم پہ ان کی نمائندگی ضروری تھی، تو اس لیے انہوں نے یہ باہمی تعلقات میں ابھی بھی میرا یہ اندازہ ہے کہ باہمی تعلقات جو ہے پاکستان اور بھارت کے، اس پہ کچھ فرق نہیں پڑے گا، لیکن چونکہ یہ ایک فورم ایسا ہے کہ جہاں پہ پاکستان کی شرکت کرنی بھی ضروری تھی اور اب ان کی شرکت کرنی بھی ضروری ہے. آپ کی سخنوری کی تعریف اپنی جگہ پہ جی، اور آپ کا خیال اپنی جگہ پہ مقدم ہے، جی لیکن ناچیز کی گزارش یہ ہے جی کہ پچھلی مرتبہ جب بلاول صاحب بھی گئے تھے نا، بڑی ہزیمت کا سامنا اٹھانا پڑا تھا، جی اور اچھی ٹریٹمنٹ نہیں ملی تھی انہیں. جی اور پاکستان کی تو ہمیشہ ہی یہ کوشش ہے کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں، جی اس لیے آپ اس چیز کو اس چیز سے بھلے ملائیں، جی لیکن میں نے آپ کو کہا کہ ذاتی خاندانی تعلقات بھی جو ہوتے ہیں نا، جی پاکستان میں فارن ڈپلومیسی کے حساب سے میاں صاحب رجیم میں جو ہے یہ چیز بڑی واضح رہی ہے. جی سو بہرحال قطع نظر اس کے جی ہم وہ اپنی جگہ پہ بات ہے، جی لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اسٹیٹ ریپرزینٹیٹیو کی حیثیت سے وہ یہاں پہ آ رہے ہیں. ہم دلچسپی لیں گے ان کی باتوں میں کہ وہ کس رخ کی نشاندہی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کل کا احتجاج جو ہے تحریک انصاف کا کامیاب ہو سکے گا؟ کیونکہ اب آپ نے جو بات کی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. چند روز پہلے بھی فلسطین کے معاملے پہ آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی، اس میں بھی تحریک انصاف نے شرکت نہیں کی تھی. وہ بھی ایک امت مسلمہ کا ایک کاز تھا، اور اس وقت دوسری مرتبہ اب پاکستان کا ایک کاز ہے، تو اس میں تحریک انصاف کو بہت احتیاط سے آگے بڑھنا. اگر ریجٹ انٹرپریٹیشن کی بات ہونا، جی جو حکومت بلواری میزبان ہے نا، وہی لیجیٹیمیٹ حکومت نہیں ہے. جی رائٹ، خاموشی سادنے کی بات ہے. میں نیشنل انٹرسٹ کی بات کرتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں فیڈرل گورنمنٹ کو انڈورس کر رہا ہوں، جی میں پاکستان کو جو ہے دیکھ رہا ہوں. جی اس آڑ میں بات یہ ہے کہ میں نے کہا تھا وہاں پہ ہمارے اپنے ہاؤس میں متضاد آراء موجود ہیں، جی بالکل موجود. اور چونکہ ہیں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کل جو ہے علامتی طور پہ شاید کچھ ہو جائے، لیکن جو ہے اس ایگریسونیس کے ساتھ شاید چیز دیکھنے کو نہ ملے. تو یہ میں دیکھ کے کہہ رہا ہوں. باقی جو آپ نے دوسری بات کہی نا کہ گزشتہ کے دوران فلسطین کی، تو میں نے آپ کو کہا نا میرے بھائی کہ جس نے فلسطین کی نسبت سے بات کرنی ہے، آپ اسے تو نکالے نا جیل سے اور اسے بٹھائے اپنے ساتھ. اس لیے کہ بار بار کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کیا ہے؟ پی ٹی آئی عمران خان ہے. آپ عمران خان کو خلافوں میں چھپا کے بٹھا کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وہ بات کر سکیں گے. اس وقت خان صاحب کی صحت کے بارے میں بھی کچھ ایسی اطلاعات ہیں. تحریک انصاف کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کی صحت بہتر نہیں ہے، ملاقاتوں پر پابندی ہے، اور آج بیرسٹر گور صاحب نے بھی وزارت داخلہ کو درخواست دی ہے کہ ان کی ملاقات خان صاحب سے کروائی جائے. دیکھیے، درخواستیں اپنی جگہ پہ، جہاں تک ان کی صحت، اس پہ تو ہمیں خدشات ہیں. ہمیں تو ان کی زندگی کو لے کے بھی خدشات ہیں، بہت سخت ترین خدشات ہیں، اور انہیں جو اندر رکھا ہوا ہے ہمیں وہ نیک نیتی نظر نہیں آتی. ابھی میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ اسی شنگھائی کانفرنس کے حوالے سے کوئی انتظامی اجلاس تھا، جی اور اس میں فارن ڈیلیگیٹس بھی آئے ہوئے تھے، اور اس کی سربراہی جو ہے ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کر رہے تھے. جی تو یہ جہاں پہ، اور اس پہ خلیل زاد زلمے جو ہے ان کا جو آیا خلیل خان زلمے خلیل زاد جو ہے ان کا ریئیکشن بڑا سخت آیا. بات یہ ہے کہ بہت کچھ پاکستان میں نیا ہوتا ہے، نیا ہو رہا ہے. تو آپ کیا خان صاحب کو اس سے جوڑ رہے ہیں کہ شاید ان کے ساتھ؟ میں یہ جوڑ رہا ہوں اس بات پہ کہ ماضی میں جو بھٹو کے ساتھ کیا مختلف انداز میں، شاید عمران خان کے ساتھ. بٹ صاحب، تحریک انصاف اس طرح کی دعوے تو بہت کرتی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا.
اور آپ کو بھی دعویٰ نہیں حقیقت- کر رہے، آپ دیکھیں خدشہ آپ ظاہر کر دیکھیں رہے کہ یہ خدشات کافی عرصے سے ظاہر کیے جا رہے ہیں، سنو، لیکن جو لوگ بھی ان سے پھر اپنی پارٹی کے لوگ وکلاء وغیرہ مل کے آتے ہیں تو وہ ان کی اسپرٹ کے بارے میں، ان کی صحت کے بارے میں مثبت رائے ہی دیتے ہیں۔ یار جس دھش سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ اب بہادری کے ساتھ تو صدام حسین بھی گیا نا، جی اور بہادری ایک علیحدہ عمل ہے، اس کے ساتھ برتاؤ ایک علیحدہ عمل ہے۔ جی صدام کا یاد ہے کس طریقے سے تختہ دار پہ لٹکا، ہم نے تو دیکھا ہے، ویڈیو پہ موجود ہے۔ جی تو آپ بہادری کو بہادری قرار دیں، سازش کو سازش۔ دیکھو میری بات سنو، پہلے اس بات پہ کہ ہمارے ملک میں چونکہ ایسا ہوتا رہے گا، جی اس لیے میرا یہ ماننا ہے کہ ایسا ممکن ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ دوسری بات یہ کہ آپ رائے جب قائم کرتے ہیں تو وہ آپ کس بات پہ کریں گے؟ یا تو گزشتہ تاریخ کی بنیاد پہ کریں گے، یا آپ کو ایک انسائٹ سٹوری کا پورا علم ہوگا، جی رائٹ؟ مجھے بتاؤ کہ کتنی بڑی بات تھی ہمارے وہ جنرل صاحب کی گرفتاری، کورٹ مارشل، فیصل یعنی حیران کون تھی نا، پورا پاکستان ہلا ہوا تھا، جی اب اس کو کوئی نام ہی نہیں لے رہا۔ جی ٹھیک ہو گیا؟ تو معاملات کو کس طریقے سے لے کے چلتے ہیں، کس طریقے سے جا رہے ہیں، کتنے نیٹ ورکنگ کی باتیں آپ نے بھی کی تھی اس دورانیے میں، جی مجھے بتائیے وہ باتیں کہاں چلی گئیں؟ ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو مخفی ہوتی ہے نا۔ جی اب بھی یہ جو قبائل کا واقعہ ہے، اگر اس سے ہماری پروونشل گورنمنٹ نے صحیح ڈیل نہ کیا نا، خاص طور پہ جی، یہ پہلے میں مسئلہ کہتا ہوں پروونشل گورنمنٹ، تو پھر میں یہ بتاؤں کہ یہ ایک بڑا ظلم ہوگا، اور سنجیدہ ہونا پڑے گا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو بھی، اس لیے کہ اب حالات بدل گئے ہیں۔ بٹ صاحب تھوڑا سی بات ہم آخر میں یہ بھی کر لیتے ہیں کہ پاکستان کو 27 سال کے بعد ایک اعزاز مل رہا ہے شنگھائی تعاون تنظیم کی میزبانی کا، اور یہ پاکستان کے لیے معاشی طور پہ ایک بہت زیادہ بہتر اقدام ثابت ہوگا، کیونکہ چین کے ساتھ اور خصوصاً روس اور برازیل کے ساتھ اس موقع پہ اہم معاہدے متوقع ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک بھی یہاں پہ سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتے ہیں، اس وجہ سے اس کانفرنس کو پاکستان کے لیے گیم چینجر قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں مثبت اشارے ہیں۔ ہاں ہاں، ادھر سے عمران خان کا روس کے سر سے جا کے ملنا، جی اور اب انہی قوتوں کا پاکستان میں یکجا ہونا، اور اس میں میاں بلال خان کا بھی شامل ہونا، جی یہ ایک گیم چینجر ایلیمنٹ ضرور ہے۔ جی اور چائنا کے زیادہ قریب ہونا، جی بادی نظر میں دکھائی حالانکہ دینا، تحریری طور پہ کچھ نہیں تھا تو عمران میں خان صاحب آپ کو کی یہی ملاقات۔ عرض کرتا ہوں کہ نہیں تھا، وہاں پہ جنگ شروع ہو گئی تھی نا، جی 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 حملہ ہو گیا تھا، وہ ٹائمنگ کے حساب سے جو ہے جی وہ جی۔ چیزیں ہو گئی تھی۔ بات یہ ہے کہ حالات مخدوش ہیں، چیلنجنگ ہیں، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہ پاکستان کے اندر ایسی کانفرنس ہو رہی ہے، جی اور اللہ کرے کہ یہ تواتر کے ساتھ ہوتی رہے، جی اور اس چیز کو، اس عمل کو ہمیں بڑھوتی دینی ہوگی۔ اور پاکستان کے بارے میں جو عالمی تنہائی کا ایک تاثر پھیلایا جا رہا تھا، اس تاثر کی بھی نفی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ بٹ صاحب۔ ناظرین، آپ نے ہماری گفتگو سنی، ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے بھی آگاہ کیجیے۔ اللہ حافظ ناصر۔